الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے رات میں قصہ گوئی کے بارے میں کیا آیا ہوا ہے، اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار 11 عورتیں اکٹھا ہوئیں اور سب نے یہ عہد و پیمان کیا کہ اپنے شوہروں سے متعلق وہ کوئی بات مخفی نہیں رکھیں گی، کوئی بات نہیں چھپائیں گی، اپنے شوہروں کی تمام خبریں ہر صورتحال صحیح بیان کریں گی۔ پہلی عورت نے کہا کہ میرے شوہر کی مثال اس دبلے پتلے اونٹ کے گوشت کی طرح ہے جسے دشوار گزار راستے کی پہاڑی پر رکھا گیا ہو، نہ ہی اس پر چڑھنا آسان ہو اور نہ ہی وہ گوشت موٹے اونٹ کا ہے کہ جس پر جانے کے لیے، جس کو حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی تکلیف گوارا کی جائے۔ دوسری عورت نے کہا کہ میرا شوہر ایسا ہے کہ میں اس کی خبروں کو بیان نہیں کر سکتی، مجھے خوف ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں گی، یا اگر میں اسے بیان کرنے لگی، اس کی خبروں کو ذکر کرنے لگی تو میں اس کے ڈھکے چھپے ساری باتوں کو بیان کر ڈالوں گی۔ تیسری نے کہا کہ میرا شوہر لمبا تڑنگا تاڑ کا جھاڑ ہے، اگر میں کچھ بولوں تو طلاق دے دے گا اور اگر چپ رہوں تو وہ مجھے لٹکا کے رکھے گا، میرے انتہائی لاپرواہ ہے۔ چوتھی نے کہا کہ میرے شوہر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تہامہ کے رات کی طرح ہے، نہ گرم ہے نہ ٹھنڈا ہے، نہ اس سے مجھے کوئی ڈر ہے نہ اس سے کوئی اکتاہٹ ہے۔ پانچویں نے کہا میرے شوہر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو چیتا کی طرح داخل ہوتا ہے اور جب باہر نکلتا ہے تو شیر کی طرح ہوتا ہے، اور جو کچھ اس نے گھر میں چھوڑ رکھا ہے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا۔ چھٹی نے کہا میرے شوہر کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کھاتا ہے تو سب کچھ چٹ کر جاتا ہے، اور اگر پیتا ہے تو آخری بوند تک پی جاتا ہے، اور جب لیٹتا ہے تو لپیٹ کے اکیلے لیٹ جاتا ہے، اور میرے کپڑے میں کبھی ہاتھ نہیں ڈالتا تاکہ کچھ میری بھی خبر لے۔ ساتویں نے کہا کہ میرا شوہر نہایت ناکارہ ہے، جب وہ میرے سینے سے سینے سے سینہ لگا کر اوندھا لیٹ جاتا ہے، ہر بیماری اس کی بیماری ہے، وہ اگر کچھ بات کرو تو یا سر پھوڑ دے گا یا ہاتھ توڑ دے گا یا کبھی دونوں کر گزرے گا۔ آٹھویں عورت نے کہا کہ میرے شوہر کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو چھوؤ تو جیسے لگتا ہے خرگوش کو چھوا ہے، بہت نرم و گداز ہے اور اس کی خوشبو زعفران کی خوشبو کی طرح ہے۔ نویں نے کہا کہ میرا شوہر اونچے مکان والا اور بڑا سخی ہے اور بڑا لمبا ہے اور خوب خرچ کرنے والا ہے، اس کے گھر کھانا پکتا ہی رہتا ہے اور ہوشیار ہے، مجلس جہاں ہوتی ہے پنچایت گھر کے قریب ہی اس کا گھر ہے۔ 10ویں نے کہا میرا شوہر تو مالک ہے، اور مالک کا کیا کہنا، مالک بہت خوب ہے، اس کے پاس بہت اونٹ ہیں جو باڑے میں زیادہ تر رہتے ہیں، چرنے کے لیے بہت کم جاتے ہیں، جیسے ہی باجے کی آواز آتی ہے تو ان اونٹوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ ان کے ذبح کا وقت قریب ہو گیا ہے، کیونکہ وہ مہمان نواز ہے۔ 11ویں نے کہا کہ میرا شوہر ابو ذرع ہے، اور تمہیں کیا معلوم ابو ذرع کیا ہے، اس نے زیورات سے میرے کانوں کو وزنی کر دیا اور کھلا پلا کر کے میرے بازوؤں کو چربی سے بھر دیا، اور میری اتنی تعریف کی کہ میں نے خود اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیا اور میں عجب اور خود پسندی میں مبتلا ہو گئی، حالانکہ مجھے ایسے گھر سے لے کے آیا تھا کہ چند بکریاں تھیں
اور غربت کی زندگی گزر رہی تھی، لیکن لایا تو اس کے پاس گھوڑے تھے، اونٹ تھے، غلے کے کھلیان تھے، اور میں جو بھی بات کروں میری کسی بات کا وہاں برا نہیں مانا جاتا، اور اگر سوؤں اور صبح تک سوئی پڑی رہوں تو مجھے کوئی جگانے والا نہیں ہے، اور جو پینا چاہوں تو جی بھر کے میں کھا پی لوں۔ اور ابو ذرا کی ماں کا کیا کہنا، میری ساس کا کیا کہنا، وہ بڑا کشادہ گھر ہے اور بڑے دل کی عورت ہے۔ اور ابو ذرا کے بیٹے کا کیا کہنا، ابو ذرا کا بیٹا بھی چھریرے بدن کا، لمبا تڑنگا، اور اتنا کمخور کہ بکری کا ایک دست ہی اس کے لیے کافی ہو جائے، اور لمبے تلوار کی طرح جہاں رکھ دی جائے، جیسے تلوار رکھ دی جاتی ہے اسی طرح سے وہ ایک جگہ اس کا سونا کافی ہے۔ ابو ذرا کی بیٹی کا کیا کہنا کہ وہ اپنے باپ کی فرما بردار، اپنے ماں کی اطاعت شعار، موٹی تازی، اور اس کی ہمسائے اس کو دیکھ کر جلتے ہیں۔ اور ابو ذرا کی لونڈی کا کیا کہنا، نہایت باتوں کو راز رکھنے والی، اور کوئی بھی چیز بلا اجازت نہیں لیتی ہے، اور گھر میں کسی قسم کا کوڑا کچرا نہیں رہنے دیتی ہے، پوری طرح صفائی کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس عورت نے کہا، 11ویں جو ابو ذرا کی بات بتا رہی تھی، اس نے کہا کہ ابو ذرا ایک دن صبح صبح گھر سے نکلا، جب کہ دودھ کو متھ کر کے اس سے گھی نکالا جا رہا تھا، اس وقت اس نے ایک عورت کو دیکھا جس کے پاس چیتے جیسے 2 بچے تھے، اور وہ اس کی کمر کے نیچے اناروں سے کھیل رہے تھے، یعنی اس عورت کے پستان سے کھیل رہے تھے۔ اس کو یہ عورت پسند آ گئی، اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس عورت سے نکاح کر لیا، اور اس کے بعد پھر میں نے ایک دوسرے شریف اور مالدار آدمی سے شادی کر لی، جو کہ گھڑ سوار ہے اور جو اچھا خاندانی ہے۔ اس نے بھی مجھ کو بڑی نعمتیں دیں، اور ہر نعمت میں سے، ہر مال میں سے اس نے مجھے جوڑا جوڑا دیا، اور کہا ام ذرا کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو، عزیز و اقارب کو بھی کھلاؤ، لیکن اگر میں اس شخص کی دی ہوئی تمام عطیات کو جمع کروں تو ابو ذرا کے چھوٹے سے پیالے کے برابر بھی نہیں ہونے والا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قصہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اسی طرح ہوں جس طرح ابو ذرا ام ذرا کے لیے تھا۔ اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب النکاح میں باب حسن المعاشرہ مع الاہل وحل الثمر فی خیر، اس باب میں امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔ ایسے ہی امام مسلم نے بھی اسے ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 2448۔ امام نسائی نے عشرۃ النساء میں اسے ذکر کیا ہے، اور اس میں اتنا مزید اس روایت میں درج کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے ویسے ہی ہوں جیسے ام ذرا کے لیے ابو ذرا تھا، لیکن اس نے طلاق دے دی تھی اور میں طلاق دینے والا نہیں ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابو ذرا سے بھی اچھے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔